حضرت ہر قوم اپنا جو نیا سال مناتی ہے وہ خوشیوں کے ساتھ مناتی ہے، اور نئے سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی کی کوئی خبر ہے، لیکن ہمارا سال جو اسلامی سال ہے محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو واقعہ کربلا ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غم اور ان کے دکھ جو انہوں نے میدان کربلا میں جھیلے، ان کی بھی ہمیں خبر ساتھ میں ملتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ اس پروگرام میں ہم واقعہ کربلا، اس کا فلسفہ اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہدیہ پیش کریں گے۔ اگرچہ مختصر وقت ہے ہمارے پاس، ممکن نہیں ہے کہ پوری طرح اس کا احاطہ کر سکیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ جتنا بھی مناسب ہو اور ممکن ہو آپ ناظرین کو واقعہ کربلا اور شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین کے بارے میں بتائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس میں تو شک نہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دلدوز واقعہ اپنے اندر بہت سے دکھ اور غم لیے ہوئے، اور بڑی آہ و فریاد کی ایک داستان ہے کہ کائنات انسانی میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ چنانچہ خود سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شامی لشکر کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ خدا کی قسم، اس وقت مشرق سے مغرب تک روئے زمین پر تم میں اور غیر قوموں میں کسی بھی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے میرے سوا۔ میں واحد جو ہے تمہارے نبی کا نواسہ اس وقت روئے زمین پر موجود ہوں، اور تمہاری حالت یہ ہے، اور پھر میں تو براہ راست تمہارے نبی کی لخت جگر کا بیٹا ہوں، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو۔ تم مجھے بتلاؤ کہ تم میرے خون کو جائز کس طرح سمجھتے ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا ہوتا تو قیامت تک اس گدھے کی خدمت کرتے، اور میں تو براہ راست تمہارے نبی کا نواسہ ہوں جو ان کے آغوش کے اندر میں نے جو آنکھ کھولی ہے، اور تم یہ میرے قتل کو جائز سمجھتے ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ میرے قتل کے بعد تم قیامت تک میرے جیسا حسب نسب والا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت والا کوئی بھی قتل نہیں کر سکو گے۔ بے شک تو حقیقت ہے کہ یہ ایسا دلدوز واقعہ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ واقعی کی تفصیلات میں تو جانا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ اس بات کی وضاحت میں کرتا چلوں کہ جس طریقے سے اس امت میں بہت سے مسائل اور واقعات میں افراط اور تفریط ہوا ہے، اسی طریقے سے واقعہ کربلا کے بارے میں بھی افراط و تفریط کا اختیار کی گئی۔ چنانچہ ایک طبقے نے تو یہ موقف اختیار کیا کہ یہ واقعہ کربلا جو پیش آیا ہے، اس میں نعوذ باللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی ہیں، اور یزید خلیفہ برحق تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت سے بغاوت کی، اور علم بغاوت بلند کرنے والا واجب القتل ہے، لہٰذا ان کا قتل بالکل جائز مناسب ہے۔ نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ نقل کفر نہ باشد، یہ موقف بالکل باطل ہے، اس لیے کہ بغاوت اس لیے نہیں ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی خلافت کو شروع سے تسلیم نہیں کیا۔ تو بغاوت اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ اس خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، بیعت کرنے کے بعد آپ علم بغاوت بلند کریں۔ تو امام حسین نے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کر دیا تھا کہ ولی عہد کا میں اہل نہیں سمجھتا کہ یزید کو ولی عہد بنایا جائے، تو لہٰذا یہ بغاوت نہیں تھی۔ اور ایک موقف یہ اختیار کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ شہادت حسین تکمیل نبوت کا ذریعہ تھی، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ناقص تھی اس وقت تک جب تک کہ شہادت حسین کا واقعہ پیش نہیں آیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے شہادت حسین اور تکمیل نبوت کا ایک مخفی رشتہ قائم کر رکھا تھا۔ جب شہادت حسین پیش آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کامل ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ موقف جو ہے وہ ویسے شاعرانہ تصور تو ہو سکتا ہے، لیکن مذہبی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکمیل کا تو یہ عالم تھا کہ آپ تو خود قصر نبوت کی آخری تکمیلی اینٹ تھی، آپ کی وجہ سے تو پہلے نبیوں کی نبوت تکمیل پاتی تھی، لہذا آپ کی نبوت میں ایسا کوئی نقص نہیں تھا۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا برحق مذہب یہ ہے، اور اعتدال و معتدل قول یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مقدس شخصیت ہیں کہ جو ظلم و بربریت کے خلاف ایمان اور عدل کا علم بلند کر کے بڑے ہیں،
اور عدل انصاف سے دنیا کو بھرنے کے لیے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھے ہیں، اس عظیم کوشش میں وہ شہادت عظمیٰ پر فائز ہو گئے، اور وہ شہید اعظم ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن حسین وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اس لیے یہ وہ اعتدال کا مذہب ہے، اس لیے کسی قسم کی افراد و تفریط سے ایک گمراہی کا راستہ کھولنا یہ امت کے لیے روا نہیں ہے۔ ہاں، یہ بڑی بدقسمتی میرے خیال میں کہ اس طرح کی باتیں کرنا، جی بالکل۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی حضور کے اتنے پیارے و نواسے اور ان کے ساتھ اتنی زیادتی اور ظلم، یہ تو کس طرح، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو یہ تو ایک بہت بڑی مثال ہے ان کی قربانی کی، اور جس طرح انہوں نے اپنے اہل بیت کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پیش کیا۔ تو حضرت انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کریں گے، پہلے اس سے پہلے ایک